Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students of 11th class, as per our previous announcement, our today's topic, how have the interpretations by the court influenced fundamental rights? The Constitution of India guarantees and enforces fundamental rights in actual practice. जुडिशरी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्ट करती है एज गार्डियन ऑफ दीज फंडामेंटल राइट्स. राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, वो इट्स सेल्फ भी एक गारंटी है जो आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर लेती है. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन कर लेती है कि कोई भी शख्स कोर्ट का रास्ता इख्तियार कर सकता है अगर स्टेट या कोई और अथॉरिटी उसके राइट्स पर शब खून मारेगी. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके हुकूक को इन्फोर्स करेगी. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उनको ये इख्तियारात हैं कि वो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स या रिट्स इशू कर सकते हैं जो भी मुनासिब हो ताकि ये राइट्स एनफोर्स हो जाए. जुडिशरी प्रोटेक्टर भी है एंड गारंटर भी है फंडामेंटल राइट्स का. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की कोर्ट पर आयद कर रखी है. सुप्रीम कोर्ट हम ये कह सकते हैं is the final interpreter of the Constitution. The interpretations of the provision of the Constitution by the court have influenced fundamental rights. Fundamental rights के हवाले से कोर्ट तशरी कर लेता है, एक्सप्लेन कर लेता है different doubts and gives clarification. Now, let us see how interpretations by the court influence fundamental rights. इसके हवाले से हमारे पास बहुत सी मिसालें हैं, चंद पर हम नजर दौड़ाते हैं. Let us see how. Number 1, आर्टिकल 19 जो कि गारंटी कर लेता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के हवाले से कोर्ट की इंटरप्रिटेशन यूं है क्योंकि इस आर्टिकल में प्रेस मेंशनड नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में डिसाइड कर रखा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो प्रेस को भी इंक्लूड कर लेता है. दैट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ द प्रेस. 1952 में स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली केस के हवाले से आर्टिकल 14 के बारे में जो कि गारंटी कर लेता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशंस दी है दैट स्टेट एक्शन शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल. 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के हवाले से इसी आर्टिकल 14 के हवाले से ये डायरेक्शंस दी हैं कि आर्टिकल 14 should be understood in the light of directive principles.
1978 میں منی کا گاندھی کیس کے حوالے سے آرٹیکل 21 which guarantees right to life and personal liberty کے حوالے سے سپریم کورٹ نے رائٹ ٹو ٹریول ابراڈ کے بارے میں یہ ڈائریکشنز دے رکھی ہیں کہ یہ پرسنل لبرٹی کو کور کر لیتا ہے۔ 1993 میں سپریم کورٹ نے یونٹ کرشنن اینڈ ادرس کیس کے حوالے سے ایسی آرٹیکل 21 کے حوالے سے فردر کچھ ڈائریکشنز ایسے دے رکھی ہیں کہ دس آرٹیکل انکلوڈس right to education because education was a means to survival, right to life. اسی کے حوالے سے اسی ایجوکیشن کے حوالے سے ہی انسان ایک ڈگنیفائڈ زندگی گزار سکتا ہے۔ ان 1995 میں آرٹیکل 25 اور 28 کے حوالے سے یہ دونوں آرٹیکلز گارنٹی کر لیتے ہیں رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن۔ ایک کیس جو دائر ہوا تھا ڈاکٹر ایم اسماعیل فاروقی ایودھیا کیس، یہ کلیریفیکیشن دے رکھی ہے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن ایکویلٹی کو گارنٹی کر لیتا ہے ان میٹرز آف ریلیجن۔ ہر ایک شہری کو، ہر ایک گروپ کو، چاہے اس کی فیتھ کیا بھی ہو، بیکاز دیر از نو ریلیجن آف دا اسٹیٹ اٹ سیلف۔ December 6, 1991 میں سینٹ اسٹیفنز کالج ورسز یونیورسٹی آف ڈیلی کیس میں آرٹیکل 30 which guarantees minorities can establish education institutions کے حوالے سے یہ کنفرمیشن دے رکھی ہے کہ مذہبی کہ ریلیجن اور زبان کے حوالے سے مائنارٹیز ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز چلا سکتی ہے اپنی مرضی کے مطابق، بٹ میڈ اٹ کلیئر دیٹ اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ رائٹ۔ ایبسولوٹ رائٹ مینز دیٹ رائٹ which can neither be restricted nor restrained under any condition۔ کشوانندن بھارتی ورسز اسٹیٹ آف کیرلا کیس میں اپریل 24، 1973 میں سپریم کورٹ کی انٹرپریٹیشنز بھی آئی 24th امینڈمنٹ کے حوالے سے کہ 24th امینڈمنٹ واز چیلنجڈ بفور سپریم کورٹ، لیکن سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشنلٹی کو اپہیلڈ کیا، سپورٹ کیا آف دا امینڈمنٹ، اور اس میں یہ کہا گیا پارلیمنٹ کو اختیارات حاصل ہیں امینڈمنٹس کے all provisions of the constitution even including those relating to fundamental rights، لیکن پارلیمنٹ کو یہ پاورز حاصل نہیں ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کو تبدیل کریں، لیکن بیسک سٹرکچر was not clearly defined by the Supreme Court۔ In Manira Mills case 1980 میں سپریم کورٹ نے پھر سے پارلیمنٹ کے اختیارات کو کرٹیل کیا، لمیٹڈ کر دیا اس حوالے سے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے۔ That is, Supreme Court has struck down Section 4 and 5 of the 42nd Amendment on the ground کہ یہ پارلیمنٹ کے حد اختیار سے باہر ہے۔ یہ these sections amended Article 31C and inserted clauses 4 and 5
in Article 368 of the Constitution. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے یہ ریزنز دے رکھی ہیں while giving reasons for invalidating these sections. سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دی ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ڈائریکٹیو پرنسپلز پر امپارٹنس حاصل ہے، ڈومیننس حاصل ہے. So dear students, it was some information related to our today's topic. That is, how have the interpretations by the court influenced fundamental rights? Inshallah, our next topic will be system of representational democracy. Wait and do watch that topic. Inshallah. Assalamu alaikum.